بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج دنیا کے اندر جتنی بے حیائیاں عام ہے اور گناہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ دو ہے، ایک ٹی وی اور دوسرا موبائل۔ کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے نہ تو انسان کی آنکھوں کی حفاظت ہو پاتی ہے، نہ کانوں کی حفاظت، نہ دل اور دماغ کی حفاظت۔ قیامت کے دن انسان سے ان اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں آنکھ دی، کان دیے، دل دیے، تمہارا دماغ دیا، تمہارے ہاتھ دیے، تمہارے پیر دیے، تم نے ان کا کیا استعمال کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ، دل ہر ایک سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ تو آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ ٹی وی کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے پھیلی ہوئی ہے۔ اسی کے تعلق سے کتابوں کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ دیکھو آپ حضرات، واقعہ سنو۔ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج بڑھا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کی بڑے ہی عبرتناک واقعات سامنے آ رہے ہیں، جن سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ ایک عورت کا عبرتناک واقعہ لکھا گیا ہے کتاب کے اندر، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا، آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میری مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کرواؤ۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، یعنی میرا کوئی خاص ناٹک، جو آج کے زمانے میں عورتوں کا رواج ہوتا ہے ناٹک وغیرہ دیکھنے کا اور فلمیں سیریل وغیرہ دیکھنے کا۔ تو اس بچی نے کہا، اس لڑکی نے کیا کہا کہ امی، میرا کوئی آج خاص پروگرام آنے والا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، پہلے آ کر کام کراؤ۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ اوپر کے کمرے میں اندر جا کر اندر سے کنڈی لگائی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہیں کی۔ پھر ماں نے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ماں کو تشویش ہوئی، چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں کو اور اس کے باپ کو بلوایا۔ انہوں نے آواز دی اور دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے وہ مری ہوئی ہے اور اوندے منہ زمین پر گری پڑی ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھی، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ لاش اٹھ نہیں رہی تھی، لیکن ایک صاحب وہیں کھڑے ہوئے تھے، اس نے جو ہے جیسے ٹی وی کو اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ اب صورت حال یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائے تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے، اگر ٹی وی رکھ دے تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ اس ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش نیچے لائے اور غسل دیا اور کفن دیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو، یعنی جنازہ جب اٹھانے کا وقت آیا تو ایسی جنازے کے اندر اتنا وزن ہوگا جیسے کہ کسی نے جو ہے ٹنوں وزن اس پر رکھ دیا ہو، کسی نے پہاڑ اس پر رکھ دیا ہو۔ لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی سے چارپائی بھی اڑ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے
سب لوگوں کو شرم محسوس ہوئی، کیونکہ لوگ باغ آئے ہوئے تھے دور سے، ہر ایک انسان کو جو ہے گھر والوں کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور سب مصیبت میں پڑ گئے، آخر کیا کریں۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اندازہ لگاؤ، آخری وقت ہے، آخری وقت یہ دعا دینے کا وقت ہوتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، و شاہدنا و غائبنا، ہمارے حاضر کی، ہمارے غائب کی، و صغیرنا و کبیرنا، ہمارے بچوں کی، ہمارے بڑوں کی، و ذکرنا و انسانا، ہمارے مردوں کی، ہمارے عورتوں کی، سب کی مغفرت فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحل الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات ہو تو ایمان کی حالت میں وفات ہو۔ انسان کا آخری وقت ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان اللہ کے سامنے جا رہا ہے، اور کیسی حالت میں جا رہا ہے کہ جنازہ رکھا ہوا ہے اور پاس میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے، اور قبرستان لے جانے لگے، آگے ٹی وی پیچھے جنازہ چلا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا اب ٹی وی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ کتنی عبرت کی بات ہے، اندازہ لگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو، اے سمجھدارو، تم اس سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی واقعات جو ہے رونما کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، یہ سارے کے سارے واقعات عبرت کے لیے ہوتے ہیں، انسان کے لیے سمجھ کے لیے ہوتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے بند کر دی، اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلنے لگے تو دوبارہ اس کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا یہ تو ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ آخر کار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی کو بھی اس کے سرہانے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کو دفن کر دیا گیا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے اپنی۔ اندازہ لگاؤ یہ گناہ کرنے کی وجہ، تو دیکھو اس میں کئی باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر لڑکی نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اس سے اس کو سزا ملی ہے۔ بھائی ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ فرمایا کہ ہر انسان جو بھی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی جو ہے اس کو عذاب کے اندر ملوث کر دیتا ہے اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز رمضان کے مہینے کی بے حرمتی، کہ اس نے رمضان کے مہینے کا ادب و احترام نہیں کیا، حالانکہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس لڑکی نے جو ہے رمضان کے مہینے کی نہ قدر کی نہ مہمانوں کی قدر کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے گناہوں کو ترک کریں، کیونکہ ٹی وی جو ہے اس کے اندر آج کل کی جو فلمیں ہوتی ہے وہ بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہے، اس سے اپنی آنکھوں سے جو ہے ہم اس کے اندر فلم نہیں دیکھ سکتے، اس کے اندر برہنہ پنا، ننگا پنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس سے بچائے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی ہے، ہم اس سے احتراز کریں، اس سے پرہیز کریں اور اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔